السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں نے اس کے پہلے آپ لوگوں کو یہ سبق پڑھایا ہوں جس میں رسم الخط چل رہا تھا۔ رسم الخط تھا تو آپ کا سبق یہاں تک ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سبق پڑھنا آپ لوگوں کو، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے روانی پڑھوں گا پھر ہجے پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ اور پہلے پڑھنے کا طریقہ پھر جو لکھا رہے گا اس کا طریقہ بتاؤں گا، کیا اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ لیربوا فی، لکھا کیا ہے؟ لیربوا فی، یہ الف ہے، الف کے اوپر ایسا کٹ کا نشان بنا ہے کراس کا، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں کہیں کہیں پہ الف کے اوپر گول نشان، ایسے چھوٹا سا گول سا نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا لیربوا فی۔ نیچے لإلی الجحیم، لإلی الجحیم، یہاں پہ دیکھیے لإلی، اس پہ الف ایسے ہی قرآن میں لکھا ہوگا لیکن یہ اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، دیکھیے پارہ کا دیا حوالہ، 22واں پارہ ہے، 6ٹھا رکوع ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے لیبلوا، اس میں الف زیادہ ہے، لکھنے میں الف زیادہ آیا اور پڑھنے میں الف کم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ 26 پارہ ہے اور 4تھا رکوع ہے، شاید برابر سے نہیں دکھ رہا ہے۔ نبلوا، نبلوا، یہ لکھنے کا طریقہ ہے، اوپر جو ہے الف بڑھا ہوا ہے اس میں۔ بِسَالِسْمُ، بِسَالِسْمُ، اس میں دیکھیے بِسا الگ ہو گیا اور یہ الف کو بھی، اس کو بھی نہیں پڑھے، چھوڑ دیے۔ اور لام سین زیر لس، ڈائریکٹ لام سین زیر لس، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ بِسَالِسْمُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ، یہ دیکھیے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، باقی سب پڑھا جائے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ سَلَاسِلَ، سلاسل، اس میں الف زائد ہے یعنی زیادہ ہے الف۔ قواریر، اس میں بھی الف زیادہ ہے۔ ملائہم، اس میں بھی یہ الف لکھنے میں ہے، لکھنے میں آئے گا، اسی طرح سے ہی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ جب پڑھنے میں نہیں آتا تو لکھا کیوں گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو رسم عثمانی ہے، جو حضرت عثمان علیہ السلام نے جمع کر کے لکھوایا تھا قرآن مجید لاسٹ میں، جو یہ اسی رسم میں لکھا گیا، قرآن مجید اسی میں لکھا جائے گا، اسی طریقے سے ہی لکھا گیا ہے۔ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایسے ہے، اور اس میں ایک حرف، ایک زبر زیر پیش نقطہ نہیں بدلا جائے گا، جس طرح سے لکھا ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ وَلَا أَنَا، دیکھیے یہاں انا بتایا گیا نا، ہر جتنا بھی انا رہے گا اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا، کہیں بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ۔ موسیٰ، یہ دیکھیے یا لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ بھی رسم میں اسی طرح سے ہے، جو لکھا گیا ہے شروع میں قرآن مجید، یہ اسی طرح سے لکھا گیا اور قیامت تک کے ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اس کا جواب یہ بھی ہے کہ قیامت تک جو لکھا گیا ہے یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے اترا ہے، اور جو اللہ نے اتارا ہے وہ چیز ویسے ہی رہے گی قرآن مجید میں، اور کہیں بھی، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ موسیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ، زکاۃ، یہ تا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ کاف کو پڑھا گیا اور واو کو نہیں پڑھا گیا۔ زکاۃ، صلاۃ، یہاں پہ بھی واو حذف ہو جائے گا، کہیں بھی آئے گا قرآن مجید میں صلاۃ تو لام کھڑا زبر لا ڈائریکٹ، اور واو کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے عیسیٰ آئے گا تو سین یا زبر صحیح نہیں پڑھیں گے، سین کھڑا یا زبر سا نہیں کہیں گے، اس کو سین کھڑا زبر سا ڈائریکٹ، یا کو نہیں، یا وہ رسم میں ہے، ٹھیک ہے؟ حیاتن،
حیاتن یہاں پہ بھی واو لکھا ہے اور اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے جیسے نیچے پڑھنے کا طریقہ وہ اور اوپر لکھنے کا طریقہ بتایا. حیاتن مشکاتن مشکاتن لکھا ہے. لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے, والا انا. اب یہ تو ہے شروع میں سانس نہیں ٹوٹ سکتی ہے, لیکن اگر کہیں سانس ٹوٹ جائے, جیسے ابھی مثال میرے ذہن میں نہیں آ رہی, اسی کو پکڑ لیتے ہیں. والا انا اسی پہ رکنا ہے. ٹھیک ہے, تو والا انا کیا بولیں گے؟ والا انا. وہ رکنا ہے تو وقف کرنا ہے کہ تب. دیکھیے رکنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ الگ ہوتا ہے, اور ملا کے پڑھیں گے تو الف حذف ہو جائے گا. تو یہ آپ لوگوں کو پہلے میں نے پورا پڑھا دیا ہے روانی, اور اب میں کہیں کہیں ہجے کر کے پڑھوں گا. اور آپ لوگ بھی تھوڑی سی محنت اور کوشش کیجیے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو بار بار سنیے. انشاءاللہ آگے کا سبق دیا جائے گا. اور دیکھیے قرآن یہ نورانی اب اس کے بعد جو ہے یہ علامات وقف ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی بتا دیا جائے گا کہاں پہ کیا ٹھہرنا ہے کیا نہیں ٹھہرنا ہے. تو لام زیر لی, یا را زبر یر, لیر با پیش بو, لیر بو واو زبر وا, لیر بوا فا یا زیر فی, لیر بوا فی. اسی طرح سے لام زبر لا, حمزہ زیر ای, لا ای, لام لام زبر لل, لا ای لل, جیم زبر جا, حایا زیر حی, میم زیر می, لا ای لل جحیمی, لام زیر لی, یا با زبر یب, لیب, لام پیش لو, لیبلو, واو زبر وا, لیبلوا, نون با زبر نب, لام پیش لو, نبلو, واو زبر وا, نبلوا, با حمزہ زیر بی, سین زبر سا, بی سا. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جھٹکے سے پڑھیں گے. بی سا کیا بولیں گے؟ بی سا. لام سین زیر لس, میم پیش مو, بی سالسمو, لام زبر لا, حمزہ نون زبر ان, لان, تا میم پیش تم, لانتم. یہاں پہ نون ساکن کے بعد اخفا آ گیا. ٹھیک ہے, حروف اخفا کے میں سے 15 حروفوں میں سے تا آ گیا. تو کیا ہوگا؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے, جیسے اونٹ, بانس, سانس, پھانس, کانٹا. اس میں سب میں نون آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھتے. اسی طرح سے ہمیں لأنتم اشد, حمزہ زبر آ, شین دال زبر شد, اشد, دال پیش دو, اشد, لأنتم اشد. سین زبر سا, لام الف زبر لا, سلا, سین زیر سی, سلاسی, لام زبر لا, سلاسلا, قاف زبر قا, واو الف زبر وا, قوا, را یا زیر ری, قواری, را زبر را, قواری را, میم زبر ما, لام زبر لا, ملا, حمزہ زیر ای, ملائی, حامیم زیر ہم, ملائہم, واو زبر وا, لام الف زبر لا, ولا, اوپر مد. ٹھیک ہے, لام الف زبر لا, ولا اوپر مد, ولا, حمزہ زبر آ, ولا آ, نون الف زبر نا. جی, تو میں نے نون الف زبر نا پڑھ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ جب رکیں گے یہاں پہ نون الف زبر نا, اب سانس ٹوٹ رہی ہے میری, تو والا آنا اس طرح سے رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ملا کے پڑھنا پورا تو نون زبر نا, والا آنا, عین الف زبر آ. دیکھیے یہاں پہ ہجے کر سکتے ہیں اس طرح سے, عین الف زبر آ, والا آنا آ, با زیر بی, والا آنا عابی, دال میم پیش دم. 2 پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1 پیش بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
دال میم پیش دم عابدم میم الف زبر ما عین زبر ع ما با تا زبر بت. دیکھیے تشدید آ گیا, تشدید کے پہلے دال پر جزم ہے, کیا ہے جزم ہے, تو جزم والے حرف کو چھوڑ کے حرکت کو ڈائریکٹ تشدید میں ملائیں گے. تشدید کو جس حرف پہ تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور دوسری بار خود اسے پڑھا جاتا ہے. تو پہلے والے حرف کی اس کے پہلے کون سا حرف ہے, دال ہے, تو ساکن سے ابتدا کرنا, ساکن سے شروعات کرنا یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, کہ ساکن کوئی پڑھ لے وہاں سے شروع کر دے پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, پچھلی حرکت دیکھنی پڑے گی اور پیچھے دیکھنا پڑے گا وہاں پہ کون سی حرکت ہے. تو وہاں پہ با پہ زبر ہے, تو یہاں پہ تشدید ہے, تشدید کے پہلے زبر ہے, تو زبر کو تشدید میں ملا دیں گے. یعنی اس میں جو تشدید ہوتی ہے ایک ساکن ہوتی ہے اور ایک متحرک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ میم واو پیش مو سین کھڑا زبر سا موسا عین یا زیر عی سین کھڑا زبر سا عیسا زا زبر زا کاف کھڑا زبر کا زکا, یہ کاف کھڑا, ٹھیک ہے, واو کو نہیں پڑھیں گے. تا زبر تا زکاتا, صاد زبر صا لام کھڑا زبر لا صلا تا زبر تا صلاتا حا زبر حا یا کھڑا زبر یا حیا تا دو زیر تن حیاتن میم شین زیر مش کاف کھڑا زبر کا مشکا تا دو زیر تن مشکاتن. تو پہلے میں نے یہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے, روانی پڑھ کے بتایا اور بتایا کون کون سا پڑھا جائے گا الف, کون کون سا نہیں پڑھا جائے گا. اس میں جو نہیں پڑھا جائے گا اس میں کراس کا نشان لگا ہوا ہے, اور قرآن مجید میں کہیں بھی انا کا الف آئے گا, جیسے والا انا عابدم ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے آئے گا تو وہ کہیں کبھی نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہاں سے یہاں تک سنیے. میں پہلے روانی اس لیے پڑھاتا ہوں کہ جو بچے ذہین ہوں وہ ایک بار میں سن لے, ٹھیک ہے, اور جو بچے تھوڑا سا کن ذہن ہیں وہ جو ہے بعد میں سن کے اسے یاد کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ اسے یاد کریے اور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مطلب پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ تھوڑا مصروفیت رہتی ہے اسی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر پاتا ہوں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیے.